اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث شیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ آپ پر برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم روحانی تشخیص کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں آپ کو روحانی تشخیص کا طریقہ کار بتایا جائے گا۔ علاج سے قبل مرض کی تشخیص بہت ضروری امر ہے۔ اگر ڈاکٹر، طبیب یا عامل مریض کے اصل مسئلے کا پتہ لگا لے تو وہ اس کا علاج بڑی آسانی سے دریافت کر لیتا ہے اور کامیابی بھی ملتی ہے۔ مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے، اور ہمارے چینل وظائف الصالحین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ معزز سامعین، اکثر اوقات کچھ روحانی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ماحول سے ہٹ کے کچھ باتیں سرزد ہو رہی ہیں، تب ہم وہم، وسوسہ سمجھ کے یا پھر حالات کا اثر سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ غیر معمولی واقعات یعنی کاروبار میں روزانہ کی بنیاد پر نقصان، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا یا ایکسیڈنٹ، کوئی بھی چیز آپ کو پیش آتی ہے تو لازم آپ اس کے لیے سوچیں اور دیکھیں کہ یہ قدرتی امر نہیں ہے بلکہ تھرڈ پارٹی کا اثر ہے جو کہ آپ کے معاملات کو خراب کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے لازمی اپنے روحانی معالج کی طرف رجوع کریں اور اس کا علاج کروائیں، کیونکہ یہ معاملات جیسے جیسے پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں شدید سے شدید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ میڈیکلی طور پر فٹ ہوتے ہیں مگر پھر بھی خود کو تندرست و توانا محسوس نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں روحانی تشخیص بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک مرض کا پتہ نہیں چلے گا آپ علاج سے قاصر رہیں گے۔ اگر آپ کو روحانی مسائل ہیں، آپ جسمانی علاج جتنا مرضی کرواتے رہیں آپ کو فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کا روحانی مسئلہ ہے تو آپ جتنا بھی مرضی ڈاکٹر سے دوائی لے لیں آپ کو فائدہ نہ ہوگا، بلکہ مرض شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو اپنی روحانی تشخیص کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا، جس سے آپ جان سکیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، مرض جسمانی ہے یا پھر روحانی۔ معزز سامعین، کرنا آپ کو یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کا لینا ہے، جس مریض کی آپ تشخیص کر رہے ہیں اس میں سے آدھا پانی اس مریض کو پہلے پلا دیں۔ جو باقی بچا ہوا پانی ہوگا اس پر آپ نے 21 بار سورۃ فلق، 21 بار سورۃ ناس پڑھ کر دم کرنا ہے۔ آواز آپ کی اتنی ہو کہ پانی تک پہنچتی رہے، بالکل خاموشی سے نہیں پڑھنا، یعنی اونچی آواز سے پڑھنا ہے کہ پانی تک کم از کم آپ کی آواز جاتی رہے۔ اس کے بعد آپ نے پانی پر 3 پھونکیں مار دینی ہے اور پھر وہ پانی مریض کو دینا ہے۔ مریض اس پانی کو 3 گھونٹ میں پیے، پہلے گھونٹ پر ذائقہ نوٹ کرے، پھر دوسرے گھونٹ پر بھی ذائقہ نوٹ کرے اور تیسرے پر بھی ذائقہ نوٹ کرے۔ بعض لوگوں کو پہلے گھونٹ پر ہی محسوس ہو جاتا ہے ذائقہ، کڑوا میٹھا پھیکا جو بھی ہے۔ بعض لوگوں کو پہلے گھونٹ پر احساس نہیں ہوتا، ان کو دوسرے یا تیسرے گھونٹ پر جا کے پتہ چلتا ہے کہ پانی کا ذائقہ بدلا ہوا ہے۔ اگر ذائقہ کڑوا ہے تو جادو کا اثر ہے، اگر ذائقہ میٹھا یا کھٹا ہو جائے تو جناتی اثرات ہیں، اگر ہلکا نمکین محسوس ہو یا بے ذائقہ ہو جائے تو نظر بد کا اثر ہے، اگر پانی نارمل رہے تو مریض کا مسئلہ روحانی نہیں ہے بلکہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کا مرض جسمانی ہے۔ دوستو، یہ تھا تشخیص کا طریقہ کار جو بہت ہی آسان ہے۔ آپ 5 منٹ میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریض کو کیا مسئلہ ہے۔ اجازت سب کو ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل وظائف الصالحین کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیں۔ چینل وظائف الصالحین آپ کے لیے اچھے وظیفے لاتا رہے گا۔ اللہ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو۔